ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سے ناراض ہو گیا اور اسے دربار سے نکال کر حکم دیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو گے، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ کہیں کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، لیکن دن رات گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے ملازم بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دیگر بادشاہوں، شہزادوں اور وزیروں کو اپنے دربار میں دعوت دی۔ ملازم کو ایک ترکیب سوجھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس سے ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس کی بیوی پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی تو ملازم نے اس قیمتی جوڑے کو جلدی سے پہنا اور گھر سے نکل پڑا اور بڑی پریشانی سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ یہ کوئی معزز مہمان ہے تو انہوں نے اسے بڑے ادب سے لے جا کر دوسرے بڑے مہمانوں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا۔ ملازم گردن اکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا اور جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور اس کے بعد دسترخوان پر مہمانوں کو اعلیٰ قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ ملازم نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے 9 دو 11 ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی۔ یوں ملازم کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ ادھر جب دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا، تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ وہ ملازم دوبارہ اس موقع پر موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر سے ملازم نے نظر بچا کر بڑے اطمینان سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا اور مہمان واپس جانے لگے۔ اس دوران ملازم محل کے دروازے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر ملازم ڈر گیا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ اور کہا، پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی ہے، جو پھر سے ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی ملازم کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، حضور، آپ کے حکم کی تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخرکار مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا جس کی وجہ سے آدمی بھوک اور تندرستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ اب اور دوبارہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ چوری بہرحال بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور ملازم دونوں نے غلطی کی تھی اور دونوں نے ہی اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کو آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس ملازم نے دوبارہ کبھی چوری نہیں کی اور نہ ہی بادشاہ نے دوبارہ کبھی کسی کو ایسی سزا سنائی۔